الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہماری اس مسجد میں رمضان میں تراویح کی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں ہم نے تلاوت قرآن کو مکمل سن لیا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے سننے کو اور حافظ صاحب کے پڑھنے کو قبول فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، ابتدائی بالکل مرحلہ ہوتا ہے، تراویح کے اندر ہماری ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، دن گزرتے جاتے ہیں تعداد کم ہوتی چلے جاتی ہے، اور پھر جب اینڈ آتا ہے پھر تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ 26واں روزہ، 27واں روزہ، اور 27ویں روزے کے بعد تو عام طور پہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ رمضان ختم، اب کوئی ٹینشن نہیں، تراویح پڑھ لی بات ختم، اب 3 دن بچیں 2 دن بچیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اسی لیے عنوان جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ بہت کم وقت میں جو بات میں رکھ سکتا ہوں وہ ہے تزکیہ۔ میں نے مرکز پر بھی اسی عنوان کو رکھا، یہاں بھی یہی عنوان آپ کے سامنے ہے، کیونکہ اس عنوان کی رمضان کے آخر میں ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تزکیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ یہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ کے نبی نے احادیث میں ذکر کیا۔ تزکیہ اصل میں 2 چیزوں سے مل کر ایک لفظ بنا ہے، جس لفظ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا۔ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزیں، پہلے اپنے اندر سے گندگیوں کو نکالنا، شرک، بدعت، گناہ، حرام، جو بھی ہماری زندگیوں میں ہے گندگیوں کو نکالنا، یعنی اپنے آپ کو صاف اور خالی کرنا، اور دوسرے نمبر پر اچھائیوں کو داخل کرنا، اچھی چیزوں کو اپنے اندر لے کر آنا۔ ان 2 چیزوں کے مجموعے کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور اکثر میں اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں موبائل کی۔ ملٹی میڈیا موبائل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اب موبائل جب زیادہ ہینگ ہونے لگتا ہے ہم دکھانے جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں وائرس آ گئے، فارمیٹ کرنا پڑے گا، ایک بار فارمیٹ ہوگا پھر اسموتھلی ورک کرنے لگ جائے گا۔ ویسے ہی انسانی جسم، انسانی دماغ، انسانی دل ہوتا ہے جسے بار بار تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جب اس میں گناہ کے وائرس، حرام کے وائرس اتنے زیادہ جمع ہو جائیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو فارمیٹ کرنے کی، کہ انسان غور کرے، سوچے میں کیا غلط کرتا ہوں، دن بھر میں مجھ سے کیا گناہ ہوتے ہیں، اور انہیں یاد کر کے چھوڑے۔ اب اس کے بعد نیا ڈاٹا جو میں اس میں لانے والا ہوں وہ ڈاٹا کلیئر ہونا چاہیے، وہ ڈاٹا بنا وائرس کا ہونا چاہیے، وہ ڈاٹا اللہ تعالیٰ کی رضا والا ہونا چاہیے، میں اپنے اندر وہ عمل داخل کروں جس سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ تو ان 2 چیزوں کے مجموعے کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ جو آیت میں نے سٹارٹنگ میں آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی تزکیے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور کامیابی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں کسی کام کے لیے افلح کا ورڈ استعمال کرتا ہے اس کا مطلب جنتی ہو گیا، جنت کا حقدار ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور تزکیہ کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ کا ذکر کیا، نمازوں کو قائم کیا، یعنی عمل کیا، عمل کرنے والا بنا۔ ایسا انسان اللہ کی نظر میں تقوی حاصل کر لیتا ہے، تزکیہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وہ تزکیہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم،
وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے امیوں کے درمیان رسول کو بھیجا, اور رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ رب العالمین کی آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے, اور نمبر 2 ان کا تزکیہ کرتے تھے, ان کی صفائی کرتے تھے, ان کے اعمال کو تبدیل کرتے تھے, انہیں نیک بناتے تھے, انہیں بدی سے نکالتے تھے. اللہ رب العالمین نے اسی مقصد سے اس کائنات میں انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ چلایا. اچھا, اس کو صحابہ کرام نے بتایا بھی کہ ہاں اللہ کے نبی نے ہمارا تزکیہ کیا. یہ بات کیسے پتا چلی کہ آپ اگر کچھ واقعات شریعت کے اٹھا کر دیکھیں, صحابہ کرام کے واقعات اٹھا کر دیکھیں. اسلام کی پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف, مسلمان ہجرت کر کے گئے, وہاں پر نجاشی بادشاہ رہا کرتا تھا. کفار مکہ کو یہ پتا چلا کہ مسلمان ہمارے یہاں سے نکل رہے ہیں اور نیا ٹھکانہ مل گیا ہے, اور ٹھکانہ بڑا مضبوط مل گیا ہے, وہاں انہیں عزت مل رہی ہے, اکرام مل رہا ہے, احترام مل گیا ہے, تو ان کو وہاں سے نکلوانا پڑے گا. یہاں سے باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا کہ جا کر بادشاہ سے بات کرو اور یہ بتاؤ کہ اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ غلط لوگ ہیں, انہیں نکال کر باہر کرو. ڈیلیگیشن گیا, بادشاہ کے سامنے بات چیت ہوئی. بادشاہ نے ایک طرفہ بات کو نہیں سنا کیونکہ وہ حق کو جانتا تھا, اور اللہ کے نبی نے بڑی تعریف کی اس بادشاہ کی کیونکہ وہ ایک طرفہ فیصلے کرنے والا نہیں تھا. جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا, ایک طرفہ بات سنتے اور فیصلہ کر لیتے ہیں. تمہارے بارے میں اس نے کہا, میں نے مان لیا, تمہارے بارے میں ایسا بولا گیا, میں نے مان لیا, دونوں کی بات تو سنو, طرفین کو تو جانو, دونوں کے حالات. اس بادشاہ نے کہا کہ ان کے ادھر سے بھی بلاؤ, ان کے ادھر سے بھی بلاؤ. ادھر کا کفار مکہ کا ایک آدمی کھڑا ہے, ادھر سے کہا کسی کو بلاؤ. حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ ان کے سامنے بات کی جائے گی. تو حضرت جعفر نے اسی تزکیے کا تذکرہ کیا کہ بادشاہ سنو, ہم تو بہت برے لوگ تھے, چوری کرنے والے, ڈکیتی ڈالنے والے, جھوٹ بولنے والے, وعدہ خلافی کرنے والے, سود کا کاروبار کرنے والے, بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے, ہر گناہ ہمارے یہاں پایا جاتا تھا, یعنی ہم برے لوگ تھے. پر یہ رسول جب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا سچ بولو, امانت دار بنو, جھوٹ مت بولو, غلط کا استعمال مت کرو, شراب حرام ہے, نشہ حرام ہے, بچیوں کو زندہ دفن مت کرو. یعنی ہم برے تھے, انہوں نے ہمیں اچھا بنایا. مطلب کیا کیا؟ ہمارا تزکیہ کیا, ہمیں بہتر بنایا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ اسلام میں ہیں تو آپ کا امتیاز نظر آنا چاہیے, آپ کی کوالٹیز نظر آنا چاہیے, دوسروں سے بہتر, دوسروں سے الگ آپ نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہے, یہ تزکیہ کیا ہوا آدمی ہے, اس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا ہے, بہتر بنا لیا ہے, برائیوں کو چھوڑ دیا ہے, اچھائیوں کو اپنا لیا ہے. اس چیز کا نام تزکیہ ہے. اسی تزکیے کی تیسری دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا, اپنے آپ کو بہتر بنا لیا, گناہوں سے توبہ کر لی, اچھائی کو اپنی زندگی بنا لیا, یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تزکیے کا تذکرہ کیا ہے, تزکیہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اور یہ رمضان کیا تھا؟ ہمارا 30 دن بھوکے رہنا, پیاسے رہنا, تراویح کے لیے دوڑ کر مسجدوں میں آنا, سورج اگتے ہی کھانا چھوڑ دینا, سورج ڈوبتے ہی کھانے لگ جانا, رمضان میں سارے فرائض کو ادا کرنا, زکوٰۃ دینا, صدقات دینا, خیرات دینا, قرآن سننا, دین سننا. یعنی آپ دیکھیں نا کیسا واٹس ایپ بھی ہمارا مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ ایک مہینے کے لیے. اب اسٹیٹس کھولو, فیس بک کھولو, کہیں پر بھی اسٹوری میں جا کر دیکھ لو, کچھ بھی دیکھ لو, اسلام کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. بالکل ہم نے آپ کو پیور کر لیا, مگر کس لیے؟ صرف رمضان کے لیے. یہ ہمارا تزکیہ چل رہا تھا, یہ ہماری صفائی چل رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بار اللہ نے تزکیہ ہی تو بتایا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں روزے اگر 2 شرطوں کے ساتھ رکھ لے, ایک ایمان, دوسرا احتساب, کہ میں اللہ پر مضبوط یقین کرتا ہوں, دوسرا ثواب کا مجھے یقین ہے. اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فضیلت بتائی کہ اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے, سارے, جو بھی گناہ. اگر کسی نے تراویح کی نماز کو پڑھ لیا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. لیلۃ القدر کو جاگ لیا, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی اللہ تیرا تزکیہ کر رہا ہے. رمضان تزکیہ ہی تو ہے, روزہ تزکیہ ہی تو ہے, تراویح تزکیہ ہی تو ہے, راتوں کو جاگنا تزکیہ ہی تو ہے, کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کیا. اور یہ تزکیے کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے کہتے ہیں آمین. آپ نے کہا آمین کیوں کہا؟ کہا جبریل نے کہا کہ بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی مغفرت نہ کروا پائے. اللہ اتنا معاف کرتا ہے, اللہ اتنا رحم کرتا ہے, اس مہینے میں بھی اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کروا پائے, اس کا مطلب بڑا بدبخت انسان ہے. کل ملا کے رمضان ہمارا تزکیہ تھا.
رمضان ہماری صفائی تھا کہ تم نے جیسے اپنی زندگی کو ایک شیڈول دیا تھا, تم نے اپنے آپ کو اپنی لائف سٹائل میں چینجز کیے تھے. صبح اٹھنے کا ٹائم چینج ہو گیا, فجر کی نماز ادا ہو گئی, ظہر کے ٹائم دکان بند ہو گئی, عصر میں کاروبار بند ہو گیا, مغرب تک سب سمیٹ لیا, تراویح کی نماز کو ادا کیا. اب تمہاری زندگی اسی ترتیب پر چلنا چاہیے. رمضان کے بعد بھی, ورنہ ہم لوگ تو اتنے پکے لوگ ہیں کہ باقاعدہ ڈیٹ کے ساتھ دکان پر لکھ کر لگا دیتے ہیں, باقاعدہ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے, اس تاریخ سے اس تاریخ تک ظہر میں دکان بند رہے گی. یعنی کنفیوژن مت رکھنا, نماز بس رمضان میں ہی پڑھنے جاؤں گا, بعد میں کبھی بھی آنا میں مل جاؤں گا. ہم لوگ پہلے ہی لوگوں کو میسج دے رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ٹریننگ چل رہی تھی نا تیری, رمضان میں تیری ٹریننگ تھی, اب اس کے بعد اس ٹریننگ کے مطابق زندگی گزارنا, اپنے آپ کو بہتر بنانا, رمضان کے بعد بھی رمضان جیسے عمل کرنا تاکہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے, تیری دنیا بھی بہتر کر دے اور تیری آخرت بھی بہتر کر دے. اب تزکیے کے لیے کچھ وسائل ہوتے ہیں, کچھ ذریعے ہوتے ہیں جس سے انسان اپنا تزکیہ کر سکتا ہے. ان ذریعوں میں بڑا شارٹ میں ایک ایک چیز ایک ایک دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے اگر میں رکھوں. پہلا ذریعہ ہے فرائض کی پابندی کرنا. فرائض میں کیا آ گیا؟ 5 وقتہ نمازیں آ گئیں, رمضان کا روزہ آ گیا, زکوٰۃ دینا آ گیا, حج کرنا آ گیا, عمرہ کرنا آ گیا. جتنے بھی فرض عبادتیں ہیں ان کو جب بندہ ادا کرتا ہے نا, اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کی صفائی کرتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ لیں, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ ہم وضو بناتے ہیں. اب وضو کو اسلام نے اتنی بڑی فضیلت دی, اللہ کے نبی نے بیشتر جگہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو بناتا ہے, ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ سارے گناہ جڑ جاتے ہیں جو ہاتھ سے کیے. چہرہ دھوتا ہے, چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے, ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں. پیر دھوتا ہے, پیروں کے گناہ جڑ جاتے ہیں. یعنی نماز کی فضیلت اپنی جگہ, وضو میں ہی اللہ تیرا تزکیہ کر رہا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا, اور آئیتم لو ان نہرم بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5. کہ اے لوگوں, ایک سوال کا جواب دو, اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ نہائے, بدن پر گندگی بچے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں, کیسے بچے گی؟ کہا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے کہ جب بندہ نمازیں ادا کرتا ہے نا, اس کے بعد اس کا کوئی گناہ باقی نہیں بچتا. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے. تو فرائض کی پابندی ہمارا تزکیہ ہے, پر ہم لوگ کہاں فرائض ادا کرتے ہیں؟ آپ دور کی بات تو چھوڑیے, ابھی 27واں روزہ گزرنے کے بعد ہی حالات بدل جاتے ہیں, مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد باہر کھڑے ہو کر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہے, پتہ نہیں چناؤ کے بعد کیا ہونے والا ہے, اب تو اور برے حالات ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے یہ مصلی پہ تیرا حل رکھا ہوا ہے, آ کے لے. اور میں باہر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں حالات بہت برے ہیں, اب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی حالات ہوئے, نئی بات نہیں ہے. بہت بار حالات بگڑ چکے ہیں, بہت بار ظالم طاقتور ہو چکا ہے, پر اللہ تعالیٰ نے کن فیکون پر فیصلے کیے. کون فیکون, ہو جاتا ہے. اتنا ایمان اپنے اندر رکھو. اور صحابہ کرام جن کی تم مثالیں دیتے ہو نا, تقریروں میں, تحریروں میں, باہر کھڑے ہو کر بولتے ہو نا, امت کو تو خالد بن ولید کی ضرورت ہے, عمر ابن خطاب کی ضرورت ہے, تو وہ خالد اور عمر انہی صفوں میں پیدا ہوئے. وہ صف کے باہر نہیں رہتے تھے, باہر رہ کر بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے تھے. انہوں نے فرائض کی بھی پابندی کی, انہوں نے عبادات کی بھی پابندی کی, پھر اللہ کے راستے میں قتال کیا تو اللہ نے عزت دی. ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت دی, ان کے ذریعے اللہ نے قوم کو عزت دی. پر شرط یہ ہے کہ خود کو فرائض کا پابند بناؤ. تو اگر آج ہم یہ سوچ لیں, آج ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان میں جیسے میں نے 5 وقتہ نمازیں ادا کی, انشاءاللہ رمضان بعد بھی ادا کروں گا. کریں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو نمازوں کا ایسے ہی پابند رکھوں گا جیسے آج پابند ہوں. فجر بھی پڑھوں گا, ظہر بھی پڑھوں گا, عصر بھی پڑھوں گا, مغرب بھی پڑھوں گا, عشاء بھی پڑھوں گا. جب میں نے رمضان میں اللہ اپنے کام کو کم کر لیا تھا اور نمازیں پڑھتا تھا, تب بھی تو کاروبار چلاتا تھا نا, مجھے یقین ہے بعد میں بھی چلائے گا انشاءاللہ. بلکہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر میرا کوئی وقت کم ہو بھی گیا, اس کم وقت میں تو زیادہ وقت کی برکتیں دے گا انشاءاللہ. تو کریں گے فرائض کی پابندی. دوسرے نمبر پر اسی طریقے سے نوافل کی بھی پابندی کرنا چاہیے. یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی ہے, خاص طور پر جب انسان حق کی طرف جڑ جاتا ہے, حق جماعت سے جڑ جاتا ہے, تو ہمارے یہاں پر 2 طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں, ایک افراط اور ایک تفرید. ایک نفل کی اتنی پابندی بتاتے ہیں 17 رکعت عشاء پڑھنا ہی پڑے گی کمپلسری, تو آدمی سو جاتا ہے, عشاء ہی نہیں پڑھتا, اتنی لمبی. اور اگر یہ پتا چل گیا کہ ضروری کیا ہے, 2 سنت موقدہ, 4 فرض, 2 سنت موقدہ, وتر, تو پھر انسان کو اگر یہ پتا چل جائے نا کہ وتر 1 بھی ہوتی تو کبھی 3 نہیں پڑھتا اس کے بعد. پر نفل پڑھنا چاہیے. اب پہلی چیز یہ بتاؤ, نفل کیوں پڑھنا چاہیے؟ یہ نفل جو ہوتی ہے نا, اصل میں آپ کی ایکسٹرا انکم ہوتی ہے.
آج آپ بتائیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس انکم کا کوئی نہ کوئی ایکسٹرا سورس ہونا چاہیے. ایک سے کام نہیں چلتا مولانا, حالات بہت خراب ہے. ابھی تو چاہیے کام, بچے بڑے ہو رہے ہیں, ٹینشن زیادہ ہے, ذمہ داریاں زیادہ ہے, تو انسان کیا کرتا ہے ایک کام کو اپنا مین بزنس بناتا ہے جس میں وقت اور محنت دونوں لگاتا ہے, اور ایک وہ ایکسٹرا انکم ایسی تلاش کرتا ہے بس پیسہ لگا دو فائدہ آنا چاہیے, بس کسی طریقے سے کسی کے ساتھ محنت زیادہ نہ کرنا پڑے پر ایکسٹرا انکم کے سورسز ہونا چاہیے. یہ ہے اس دنیا کے لیے جو فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, گارنٹیڈ نہیں ہے, کب تک رہے کب ختم ہو جائے. اس آخرت کے لیے کیا ایکسٹرا انکم ہے آپ کے پاس, کیا سورسز ہیں؟ یہ سورس ہوتا ہے نفل, جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری حدیث قدسی ہے, بخاری شریف کی روایت, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, کہ میرا بندہ برابر نفل پڑھ پڑھ کے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. نفل کیا؟ 2 رکعت آپ نے پڑھ لی, صلاۃ ضحیٰ چاشت کی نماز سے آپ نے شروعات کی, آپ نے ظہر میں 2 رکعت پڑھ لی, آپ نے عصر میں 4 رکعت پہلے پڑھ لی, آپ نے مغرب میں 2 رکعت پڑھ لی, آپ نے عشاء میں 2 رکعت پڑھ لی, اللہ نے ممکن کیا آپ نے تہجد پڑھ لیا, جو ایکسٹرا نماز, وضو کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لی, صلاۃ حاجت پڑھ لی, آپ نے مسجد میں آئے تو مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لی. یہ سب نوافل نمازیں ہیں جو ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ پڑھتا اتنا پڑھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں, وہ جو چیز کی پناہ مانگتا ہے میں اس سے بچا لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے. محدثین نے لکھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کان کو, آنکھ کو, ہاتھ کو, پیر کو, یعنی سارے جسم کو حرام سے بچاتا ہے, غلط کی طرف جانے سے بچاتا ہے, حلال کی طرف لاتا ہے, حلال کی توفیق دیتا ہے. یہ نوافل کی فضیلت ہے. صحابہ کرام اسی لیے نوافل سے محبت کرتے تھے. نوافل کی فضیلت یہ کہ جب اللہ رب العالمین کل روز قیامت حساب اور کتاب کرے گا, اللہ تعالیٰ کسی بندے کی جب کوتاہیوں اور کمیوں کو دیکھے گا, پوچھے گا اس کے پاس نوافل ہے؟ کہا ہاں. کہا اس کے فرض کی کمیوں کو پورا کر دو. اور ہم جیسے جن کے پاس نوافل کیا فرض ہی نہیں ہوتا, فرض نمازیں ہی نہیں پڑھتے ہیں, فرض عبادتیں ہی نہیں کرتے, نہ ظہر کا پتہ, نہ عصر کا پتہ, نہ مغرب کا پتہ, نہ عشاء کا پتہ, ٹائم نہیں ملتا, کاروبار ہے, یہ دقت وہ دقت. رمضان میں ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ رمضان میں عبادت کا وقت کہاں سے لاتے ہو؟ رمضان میں کیسے نمازیں پڑھتے ہو؟ اس لیے اپنے تزکیے کے لیے نوافل کی بھی پابندی بندے کو کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں ایک مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ وہ ایک چیز کہتے ہیں, اوصانی خلیلی بثلاث, میرے جو خلیل تھے نا, کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے, اور جب تک مروں گا نہیں تب تک چھوڑوں گا نہیں, یعنی موت تک عمل کروں گا. 3 عمل مجھے آپ نے ایکسٹرا بتائیں, 3 نوافل بتائیں, اور میں برابر کروں گا. کہا کیا کیا کرو گے؟ کہا سب سے پہلی چیز رکعتي الضحى, میں چاشت کی 2 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا. آپ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے اور جب تک ذکر کرتے جب تک کہ سورج اگ نہ جاتا, اور جیسے ہی سورج اگتا آپ 2 نماز چاشت کی صلاۃ ضحیٰ پڑھا کرتے تھے. اس کا وقت سورج اگنے سے لے کر تقریباً زوال کے پہلے تک ہوتا ہے. پر جو فجر ہی نہ پڑھے وہ چاشت کیا پڑھے گا؟ فجر کب پڑھتے ہیں مولانا؟ پڑھتا تو ہوں پر کب؟ جب اٹھتا ہوں تب پڑھتا ہوں. 9 بجے اٹھتا ہوں, نہاتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. 10 بجے اٹھتا ہوں, نہاتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. تو جانتے ہو یہ نماز آپ کے لیے عذاب کی وجہ بھی بن سکتی ہے. کیوں؟ اللہ کہے گا کہ تو نے تو بدعت کر لی, میں نے نماز کا ٹائم 5 بجے کا رکھا تھا, تو نے 10 کا بنا لیا, تو اپنے اعتبار سے عبادت کر رہا ہے, تو وہ بدعت ہو جائے گی, اللہ اس پر عذاب دے گا آپ کو, اللہ قبول بھی نہیں کرے گا. دوسری چیز آپ نے کہی ہر مہینے 3 روزے رکھنا, ایام 20 کے روزے, 13, 14, 15 جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں نا, اس کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا میں تو برابر رکھوں گا. اور تیسری چیز آپ نے کہا نومن علی وتر, کہ جب سونے کے پہلے وتر کی نماز پڑھو, یعنی اینڈ میں وتر پڑھو اور اس کے بعد سو جاؤ, باوضو حالت میں سو جاؤ. اب یہ 3 عمل ابو ہریرہ کبھی چھوڑنے والے نہیں جب تک کہ وہ زندہ ہیں. اب سوچئے وہ نوافل کے لیے کتنے پریشان رہتے تھے, نفلی عمل کے لیے پریشان رہتے تھے. فرض تو کرنا ہی ہے پر نوافل کا کتنا شوق تھا. ایک اور اس میں آپ کو دلیل بتاؤں, باوضو اور پاکیزہ رہنا. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم لوگ, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کیونکہ اس چیز کو میں دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں, جنازوں میں جائیں تو کندھے لگانے کے لیے لائن لگانا پڑتی ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اور نماز کے لیے صفیں خالی پڑی ہوتی ہے, بہت سارے لوگ سائیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں. کہا کیوں؟
کنڈیشن نہیں ہے, نماز کی کنڈیشن نہیں ہے. پر مجھے تعجب ہوا, 10 سال میں مالیگاؤں میں پڑھا, 4 سال مدینہ پڑھا, 14 سال میں مجھے ایک بھی حدیث میں مرد کے لیے ایسی کنڈیشن نہیں ملی جس میں نماز نہیں پڑھنا ہے اس کو. عورتوں کا ہی ملتا ہے جہاں ملتا ہے حیض اور نفاس, مرد کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں جس میں وہ بولے کہ میں نماز پڑھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں. مرد کو تو ہمیشہ پاکیزہ رہنا, ہمیشہ صاف رہنا. یہ تو ہوئی اس پاکیزگی کی بات جس میں آپ فرض پڑھ رہے ہیں. اگر آپ عام حالت میں باوضو اس کی فضیلت جانتے ہیں, فجر کی نماز پڑھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کہا بلال, کہا کیا ہوا, کہا بلال تیرا کوئی ایک ایسا عمل بتا جو تو بہت کرتا ہے, اللہ بہت پسند کرتا ہے. کیوں, جانتا ہے میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آہٹ کو سنا. مطلب تو جنتی ہے, دنیا میں ہے اور تو جنتی ہے, کون سا عمل کرتا ہے بتا. بلال حبشی نے کہا کہ اللہ کے نبی جو اعمال سارے کامن ہے وہ کرتا ہوں, پر ایک عمل کرتا ہوں کہ رات اور دن میں جب وضو ٹوٹے فوراً وضو بنا لیتا ہوں, ہمیشہ باوضو رہتا ہوں, اور وضو کرنے کے بعد اللہ اگر توفیق دے 2-4 کچھ نہ کچھ رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہوں, یہ میری عادت ہے. کہا تیرے اس عمل نے تجھے جنتی بنا دیا. سوچو اللہ کے نبی کے وہ صحابہ کہ ہر وقت باوضو رہتے تھے تو اللہ نے جنتی بنا دیا, اور یہاں فرائض تک کی پابندی نہیں ہے. آپ کیسے ایسی کنڈیشن میں ہو سکتے ہو کہ آپ کو نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ارے وضو بناؤ, باوضو رہو, اللہ تعالیٰ جتنی طاقت دے سونے کے پہلے تک وضو بنا کر رہو. ان نوافل سے اللہ رب العالمین اعمال کو بہتر بناتا ہے, ہمارا تزکیہ کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے با اخلاق خود کو بنانا, جس کی تو ہمارے پاس بہت ہی زیادہ کوتاہی ہے. پہلے تو آتا نہیں تھا کھجرانا, ماشاءاللہ جب سے آنے لگا ہوں ریگولر, یہ مندر کے اس روڈ پر سے جیسے زمزم سے آپ آگے بڑھیں گے نا, ایک الگ قوم ملتی ہے آپ کو. گاڑی چلاتی ہوئی, بات چیت کرتے ہوئی, ہر لفظ پر 2-4 گالیاں بکتی ہوئی. یہ نسلیں جو ہے نا صرف یہیں پر ملتی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے, آپ کا کارٹون بنے گا تو گردنیں اتار دیں گے, اتروا لیں گے, جو ہوگا آپ کی شان میں سب کریں گے. یہاں سے آپ واپس نکل کے کناڈیا روڈ پر آؤ, یہ نسل پھر نظر نہیں آتی گالی بکنے والے, الا ماشاءاللہ سوائے لمیٹڈ لوگوں کے. پر یہاں پر نہ جانے کتنے نظر آتے ہیں با اخلاق لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا کہتے ہیں. وہ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں, اس قرآن کو جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تیری زبان سے ایک لفظ بھی جب نکلتا ہے نا فرشتے لکھتے ہیں, انٹری ہوتی ہے اور تیرا حساب ہوگا. اور اس میں فخر سمجھتے ہیں کہ ہماری تو گالی والی بات چیت ہے, مطلب اتنا کلوز ہے ہمارا معاملہ کہ ہم تو گالی دے کر بات کرتے ہیں. اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کو بااخلاق مسلمان پسند ہے. اللہ کے نبی کی شان جب اللہ نے بتائی تو یہی تو بتایا کہ وہ فحاش نہیں تھے, وہ گندی زبان استعمال کرنے والے نہیں تھے, وہ گالیاں دینے والے نہیں تھے. مسلمان کبھی بھی گندی زبان استعمال نہیں کرتا, گالیاں نہیں دیتا, بدتمیزی نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, حرام نہیں کرتا, حرام کماتا نہیں کھاتا. اپنے آپ کو بااخلاق بناؤ گے نا تو تمہارا تزکیہ ہوگا, رب تم سے محبت کرے گا. آپ جانتے ہو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم, کہ ایک انسان ریگولر نفلی روزے رکھتا ہے, ایک انسان ریگولر نفل نماز پڑھتا ہے, ایک وہ انسان اور ایک وہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ اخلاق کی وجہ سے اس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. با اخلاق انسان, جس کی زبان میٹھی ہو, جس کا انداز اچھا ہو, جو نرم دل ہو, جو محبت سے پیش آئے, گندی زبان استعمال نہ کرے, اللہ رب العالمین ایسے مومن سے محبت کرتا ہے. بنا سکتے ہیں کہ نہیں خود کو؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا کھجرانا چینج کر دو, اپنے آپ کو کر لو وہی بہت ہے. میں تو اپنے اوپر اپلائی کروں کہ میں انشاءاللہ غصہ نہیں کروں گا, میں حرام نہیں بولوں گا, میں گالیاں نہیں دوں گا, میں فحاشی نہیں کروں گا, میں حسد نہیں کروں گا, الزام تراشی جو میرا فیوریٹ کام ہے وہ بند کر دوں گا. ہر ایک کی ہم تہمے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ کدھر سے آ رہے ہیں, وہ کدھر سے آ رہے ہیں, یہ کدھر کو جا رہے ہیں, ان کا گھر کدھر سے بن گیا, ان کی دکان کہاں سے آ گئی, یہ گاڑی کہاں سے لے آئے. اللہ نے رکھے منکر نکیر, پوچھ لیں گے وہ قبر میں, تو چھوڑ, تیرا کام نہیں ہے وہ. اللہ نے تجھے نہیں رکھا ہے, منکر نکیر کو رکھا ہے, قبر میں آ کے پوچھیں گے. پر ہمیں تو اتنا ٹینشن رہتا ہے کہ مطلب اتنی کیوریسٹی ہوتی ہے کہ جب تک پتہ نہ چل جائے کہ مکان تو لون لے کے ہی بنایا ہوگا, جب تک کہیں سے کنفرم کر کے اس کو اعلان نہ کر دوں مجھے سکون نہیں ملتا. خود کا میرا عمل کیا ہے, میری زندگی کیا ہے, میری نیکی بدی کیا ہے, میں نے کیا اچھا برا کیا. اس کی بیٹی ایسا کرتی, اس کا بیٹا ایسا کرتا, اس کی بیٹی کو تو میں جانتا ہوں, اس کے بیٹے کو تو میں جانتا ہوں. تیرا ایک جملہ کسی کی زندگی تباہ کر سکتا ہے, تیرا ایک لفظ کسی کا رشتہ توڑ سکتا ہے, تیرا ایک لفظ کسی کے دل پر ایسا زخم دے سکتا ہے کہ اگر اس نے رو کر اللہ سے کہہ دیا نا کہ اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا, میں ویسا نہیں ہوں, پر میرا دل دکھا, اللہ تو اس کا حساب لے, اللہ دنیا آخرت دونوں جگہ حساب لے گا. بہت بڑا عمل ہے. بولنے کے پہلے 100 بار سوچو کہ زبان کیا بول رہی ہے, ہم باتیں کیا کر رہے ہیں, حلال کر رہے ہیں حرام. یہاں تک کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی بات کرے اس کا منہ بند کر دو کہ میرے سامنے یہ عمل مت کر, تو خود تو گنہگار ہے, مجھے بھی گنہگار
بنا رہا ہے. اگر تجھ میں اتنی طاقت ہے جا کر ڈائریکٹ صاحب معاملہ سے بات کر, اپنا مسئلہ حل کر, اس کی اصلاح کر, مجھے مت بتا ورنہ میں گنہگار ہو جاؤں گا. خود کو بااخلاق بناؤ. اور ایک آخری پوائنٹ کہہ کر میں انشاءاللہ بات مکمل کروں گا. دنیا میں زہد اختیار کرو. زہد کا مطلب کہ دنیا سے وہ لو جو حلال ہے, وہ چھوڑ دو جو حرام ہے. ورنہ ہمارے یہاں تو کیا معاملہ ہے, آنا چاہیے بس, کدھر کا بھی چلے گا. دکان کسی نے دی ہے, کر لو قبضہ. مکان دیا ہے, کر لو قبضہ. زمین پلاٹ کر لو قبضے. بہن کے حصے کھا جاؤ, جو ملے چلے گا, بس پیٹ بھرنا چاہیے, مال آنا چاہیے. اللہ ایسے مال کو پسند نہیں کرتا. ایک صحابی نے ایک مرتبہ سوال کیا, اللہ کے نبی مجھے ایک عمل ایسا بتاؤ کہ اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کرے. مجھے اللہ کی محبت بھی چاہیے, لوگوں کی محبت بھی چاہیے. کہا دونوں چاہیے. کہا دونوں چاہیے. کہا ازہد فی الدنیا, سب سے پہلے دنیا سے زہد اختیار کر لے, اللہ تو اس سے محبت کرے گا. یعنی دنیا کی لالچ مت کر, اللہ جو دے گا نا بہت دے گا. تو اگر دنیا کو چھوڑ کر آخرت چنے گا نا, اللہ دنیا کو تیرے قدموں میں ویسے ہی ڈال دے گا. اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا, اللہ سے محبت کرے گا, مومنوں سے محبت کرے گا, اللہ دنیا کو تیرے قدموں میں ڈال دے گا. اور اگر تو لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا اس کو سوچنا چھوڑ دے گا, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی تیری محبت ڈال دے گا. اب ہماری تو حالت ہی خراب ہے اسی کے اندر, اس کے پاس, اس کے پاس, اس کے پاس, یہ کیا کرتا, وہ کیا کرتا, یہ کہاں سے لایا, وہ کہاں سے لایا, اس سے لے لوں, اس سے لے لوں, قرضے لے کر بھاگ جاؤں, ہر ایک سے مدد لے لوں, ہر ایک سے زکات لے لوں. یہی تو ہم نے زندگی بنا رکھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو دنیا کو سے زہد اختیار کرے گا, اللہ تجھ سے محبت کرے گا. اور اگر لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے چھوڑ دے گا, اللہ رب العالمین تجھ سے لوگوں کے دلوں میں بھی تیری محبت ڈال دے گا. تو اگر لوگوں کی محبت چاہیے نا, تو جو میرے پاس ہے اس پہ خوشی اختیار کروں. اللہ نے جو مجھے دیا ہے نا الحمدللہ بہت دیا ہے. جو میرے پاس ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے مجھے میری طاقت, میری سوچ, میری صلاحیت, میری محنت سے زیادہ عطا کیا ہے. اگر میں اتنا سوچ لوں نا, اللہ بڑا اطمینان دے گا, اللہ بڑا سکون دے گا. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے کہ ہم اس کا اینڈ کیسے کر رہے ہیں. اسٹارٹنگ تو ہم نے اچھے کی, اینڈ کیسے کر رہے ہیں. تو اس کے لیے توبہ بھی کرو, خوب توبہ, رو کر, گڑگڑا کر, گناہوں کو یاد کر کے. میں آپ کو کہوں, میں صرف میں اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ کل کا ہی اگر آپ کو بتاؤں. کل میرا پروگرام تھا ڈسٹرکٹ جیل کے اندر. آپ یقین نہیں کریں گے, جب سے وہاں سے آیا ہوں نا, پتہ نہیں دل ہلکا ہی نہیں ہو پا رہا ہے. ایسا بھاری پن محسوس ہو رہا ہے. وہاں لوگوں نے جو اپنے بارے میں کچھ باتیں بتائی. ایک شخص نے کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی, کسی کے ساتھ میں کھڑا تھا, ایک معاملہ ہوا, 18 مہینے سے اب یہ پتہ ہی نہیں کیسی چالو نہیں ہوا ہے میرا. میں نے ان سے سوال کیا کہ یہاں دن کیسا ہوتا ہے آپ کہاں. تو کہنے لگا کہ حضرت دن نہیں گزرتا ہے, بولے صبح سے شام نہیں ہوتی ہے یہاں پر. آزادی جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے. کھانا کیا, پینا کیا, سونا کیا, ہم کیسے رہتے ہیں, اگر باہر رہنے والے یہاں آ کر ایک بار دیکھ لینا تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیں گے. کیا اللہ کھلا رہا ہے, کیا اللہ دے رہا ہے. جو قید کی زندگی ہے نا, اور نہ جانے کتنے بے گناہ ہیں وہاں پر اندر, جن کا کوئی گناہ نہیں, ساتھ کھڑے تھے, اس کے ساتھ اس کے ساتھ, اس غلطی میں غلط دوستوں کو چن لیا تھا. نہ جانے کتنے لوگ وہاں پر ہیں. میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا, نوجوان تو نوجوان, میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کا وقت ایک لمبا سفر وہاں پر طے کر لیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کل کے بعد میں نے اپنی زندگی میں تو ضرور تبدیلی محسوس کر لی ہے کہ واقعی چینج کرنا چاہیے. اللہ نہیں جانے, پتہ نہیں کب کس عذاب میں اللہ ہمیں شامل کر دے, کوئی نہیں جانتا. اللہ سے توبہ کرو, خوب رو رو کر توبہ کرو. کل میں نے ان لوگوں سے, بھائیوں سے بھی یہی بات کی کہ جتنے, میں نے تو ان کو ایک ہی مثال دی کہ آپ جس قید میں ہونا, اس قید میں ایک نبی بھی رہ چکے جن کا نام تھا حضرت یونس. ایک غلطی ہوئی, اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو ان کے لیے قید خانہ بنا دیا تھا, پر وہاں سے ایک ہی دعا پڑھی تھی انہوں نے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو بابرکت ہے, میں ہی ظالم ہوں. اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا, اللہ تمہیں بھی نکالے گا انشاءاللہ. اللہ رہائی کے راستے بنائے گا تمہارے لیے. ایسی ایسی چیزیں جب بتائی لوگوں نے کہ کئی مرتبہ کچھ ایسے قیدی ہیں کہ جن کو فکس ایک بیرک میں رکھا جاتا ہے, 7 یا 8 دن میں ایک بار آسمان نظر آتا ہے انہیں, اسی جگہ رہنا ہے. لاک ڈاؤن ہم لوگوں نے دیکھا, پورا گھر کھلا تھا, موبائل ہاتھ میں تھا, اس کے بعد ہم پریشان تھے, بے چین تھے کہ کیسے باہر نکل جائے. تصور کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم, کہ اپنے اوپر والوں کو ہمیشہ مت دیکھا کرو, نیچے والوں کو دیکھا کرو. نیچے والوں کو دیکھو, تم سے زیادہ لوگ پریشان ہیں, تمہارے پاس کھانا ان کے پاس کھانا نہیں ہے, تم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے, تمہیں اپنی گاڑی اچھی نہیں لگتی, اپنا گھر اچھا نہیں لگتا, اپنا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, دوسرے کا اچھا لگتا ہے. تم سے نیچے لوگ تم سے برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, سواریاں نہیں, آسائشیں نہیں ہے, نعمتیں نہیں ہے, کپڑے نہیں ہے, اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ جو تو دے رہا ہے. میں نے کل دیکھا زیادہ تر لوگوں کے منہ پر ایک ہی چیز تھی کہ اللہ کا شکر ہے, اچھے.
اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کھلا رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. میں سمجھ گئے کہ یہ سب یہاں آنے کے بعد ہوا ہے, یہاں آنے کے بعد ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اور ایک شخص نے تو اتنا بڑا مجھے جملہ کہا, اتنا بڑا جملہ کہا کہ شیخ یہ سمجھ لو بس ہم زندہ قبر میں ہیں, زندہ ہیں پر قبر میں ہے. یہ قبر ہی ہے ہمارے لیے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں نے کہا واقعی ایک مومن کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ایک آزاد زندگی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے توبہ کے لیے, استغفار کے لیے, گناہوں کے لیے, اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے لیے, اور ان مومنوں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے جو بے گناہ قیدوں کے اندر ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے راستے بنائے. تو اپنے لیے بھی خوب توبہ کرو, استغفار کرو, ایک ایک گناہ کو یاد کرو. ارے اس اللہ کے سامنے ہو جس سے تو پہلے سے سب پتا ہے, کھل کے بولو نا, اللہ میں نے یہ کیا, اللہ میں نے وہ کیا, اللہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, تو سب جانتا ہے, تو میرا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, اول ہے, آخر, ظاہر, باطن, سمیع, بصیر, جتنے اللہ کے نام ہیں. اور کہو اللہ سے, اللہ تو معاف کر, اللہ میں تو ضدی بن کے آیا ہوں, معاف کر. اللہ تو نے تو ماں کے دل میں رحم ڈالا ہے, ماں سے زیادہ تو رحم کرتا ہے. ارے وہ تو 1% ہے, تو 99% زیادہ ہے. اللہ تو رحم کرنا, اللہ تو معاف کرنا. اللہ اس رمضان کے گزرنے کے پہلے مجھے میرے گناہ معاف چاہیے. اللہ میں اب نہیں کروں گا, اللہ اب میں خطا نہیں کروں گا, اللہ حلال کماؤں گا, حلال پر باقی رہوں گا, اللہ خود کو حرام سے بچاؤں گا, پر تو معاف کر دینا, تو رحم کر دینا. بندہ اگر مانگے گا نا, اللہ ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ. سچے دل کے ساتھ توبہ کرو. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اے الہی, اے مولا, اے رب العالمین, اے خالق, مالک, رحمان, رحیم, یقیناً تو ہی غفور, تو ہی غفار, تو ہی رحمان, تو ہی رحیم, تو ہی اول, تو ہی آخر, تو ہی ظاہر, تو ہی باطن, تو سمیع, تو بصیر, تو علیم, تو خبیر, تو رب العالمین, تو ارحم الراحمین. اے ذوالجلال والاکرام, تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ عذاب قبر, عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ, اے اللہ, اے رب ہم پر رحم فرما دے. اے کریم ہم پر کرم فرما دے. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ ہمارے جو بھائی بے گناہ ہیں, کافروں کی قید میں ہیں, اللہ تو ان کی رہائی کے راستے بنا دے. اللہ تو ان کی رہائی کے راستے بنا دے. اے اللہ تو ان کی رہائی کے راستے بنا دے. اے اللہ اس ساری امت میں جہاں بھی مسلمان پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ بالخصوص فلسطین کے ہمارے بھائیوں کی مدد فرما دے. اے اللہ ان بچوں کی مدد فرما دے. اے اللہ ان بے گناہوں کی مدد فرما دے. اے اللہ ظالموں پر اپنا لشکر نازل فرما دے. اے اللہ ظالموں کو عبرت بنا دے. اے اللہ ظالموں کو عبرت بنا دے. اے اللہ ظالموں کو عبرت بنا دے. اے اللہ اس ملک میں دوبارہ امن و سکون قائم فرما دے. اے اللہ شر پسندوں کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ تعصب کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں, اللہ ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا, اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے. اے اللہ ہماری لغزشیں معاف کر دے. اے اللہ تو رحیم ہے نا. اے اللہ تو غفور ہے نا. اے اللہ تو غفار ہے نا. ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے, پر ہم تیرے پاس آئے مانگنے کے لیے, اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمارے صدقہ و خیرات قبول فرما لے. اے اللہ ہم نے جو بھی نیکیاں تیری رضا کے لیے اللہ تو نے قبول فرما لے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.